الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عزیز طالبات، مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھیں گے کس طرح ایک سوچ اور ایک فکر دو قومی نظریہ میں اور پھر تمام برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی، اور پھر اس جدوجہد کو بالآخر عظیم رہنماؤں نے اپنی قیادت میں پاکستان کے وجود کی شکل میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی۔ آئیے کتاب سے شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آخر یہ تحریک کس طرح سے اور کیسے شروع ہوئی۔ عزیز طالبات، مسلمانوں کی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ صدیوں پر مشتمل مسلمانوں کا دور حکومت ایک سنہری دور برصغیر پاک و ہند میں موجود تھا۔ عزیز طالبات، مسلمانوں نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں پر انہوں نے حکمرانی یا حکومت کی۔ اس طرح سے مختلف خاندان جو تھے مسلمان حکمرانوں کے، وہ مختلف علاقوں پر حکمرانی کرتے رہے، جیسے کہ خاندان خلجی، خاندان غلامہ اور خاندان مغلیہ وغیرہ۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند ایک بہت ہی خوشحال ملک جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا، اور برطانیہ کے لوگ جو ہے برٹش یا انگریز برصغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا قرار دیتے تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں انگریزوں نے سب سے پہلے جو ہے تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں قدم رکھا، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا، اور آہستہ آہستہ تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اقتدار حاصل کرنا شروع کر دیا۔ عزیز طالبات، انہوں نے اقتدار کس طرح سے حاصل کیا، ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انگریزوں کی چال بازی اور مکاری تو تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کی آپس کی خلفشار اور ریشہ دوانیاں بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 17 مغل بادشاہ گزرے، جس میں سے 6 بہت زیادہ کامیاب حکمران رہے۔ ان میں نمبر 1 بابر، ان کے بعد نصیر الدین ہمایوں، پھر جلال الدین اکبر، اس کے بعد نور الدین، پھر شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور بادشاہت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی آگے سے آگے تک جاتی رہی۔ اس دور حکومت میں ہوتا یہ تھا، عزیز طالبات، ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ کے بہت سے اگر بیٹے بھی ہوا کرتے تو اس میں کوئی قانون یہ نہیں تھا کہ بادشاہ کو سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ حکمران بنتا، ایسا نہیں تھا۔ آپس میں ان کے بیٹوں کے درمیان آپس میں اس قدر لڑائیاں اور خانہ جنگی ہوا کرتی تھی کہ جو زندہ بچ جاتا وہ اس دور کا حکمران یا بادشاہ تصور کیا جاتا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے یا مغلیہ بادشاہوں کی اسی پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور ان کے آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ برصغیر پاک و ہند پر قابض ہوتے رہے۔ ہوا یوں کہ انگریزوں کا اثر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، اور امت مسلمہ یا ہمارے حکمران مغلیہ حکمران کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم دیکھیں کہ انگریز کب برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1803 میں انگریز برصغیر میں داخل ہوئے، اور باقاعدہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے اپنا اقتدار جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر جو ہے کچھ مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور یہ ساتھ ان کا اس قدر مضبوط ہوتا چلا گیا کہ انگریزوں نے ان حواریوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ اس صورتحال میں کچھ عظیم جو رہنما تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انگریزوں کو ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہیے، ورنہ ہندو اور انگریز ہمارا یہاں رہنا بہت دوبر کر دیں گے۔ ان عظیم شخصیات میں اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں نواب حیدر علی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ اور علی وردی خان، یہ بہت ہی عظیم و طاقتور جو ہے حکمران تھے۔ علی وردی خان نے نواب سراج الدولہ اور نواب حیدر علی کو بھی جو ہے انہوں نے شکست، حیدر علی کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی تھی، وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ آخر ایک جنگ میں اندرونی خلفشار کی وجہ سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے بدلہ لینے کی غرض سے ایک لڑائی ٹیپو سلطان سے لڑی۔ 1792 میں یہ لڑائی کی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ٹیپو سلطان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی انگریزوں کی راہ جو ہے وہ روکنے والا نہ بچا۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کا زوال جو ہے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقتی طور پر ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے
خلاف اس جنگ میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ اس جنگ میں تمام تر قصور جو ہے مسلمانوں کا ہے اور ہندو تو بالکل بے قصور ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہندو انگریزوں کی گڈ بکس میں آگے اور انہوں نے مل کر مسلمانوں پر تمام تر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، کاروبار بند کر دیے، ان کو ملازمتوں سے محروم کر دیا اور ان کے بچوں کی جو ہے تعلیم کا سلسلہ بالکل منقطع کر دیا، بلکہ جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کے عظیم رہنما سر سید احمد خان نے تمام صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کو جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دو مختلف قومیں ہیں، یہ کبھی بھی مل کر اکٹھا نہیں رہ سکتی، اور یہیں سے دو قومی نظریے کی جو ہے وہ بنیاد پڑ گئی۔ سر سید وہ پہلے ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ کے بارے میں ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ گو پاکستان کا تصور یا پاکستان کا خواب وہ تو اقبال نے پیش کیا تھا، لیکن یہاں پہ دو مختلف قومیں ہیں، اس کو جانچنا یا اس کو پہلی بار منظر عام پر لانا، یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سر سید کو ہی جاتا ہے۔ اور اس طرح مختلف ہمارے عظیم جو ہے رہنما ان کی قیادت میں بلاخر عظیم اور بہترین ان کی جد و جہد اور قیادت میں مسلمان اپنا عظیم وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھا طالبات ایک مختصر سا جائزہ جو کہ اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یا میں نے آپ کو دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ کتاب میں جو ہے نظریہ پاکستان، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نظریہ پاکستان کے پس منظر میں دو قومی نظریہ جو ہے وہ کار فرما تھا۔ دو قومی نظریے نے ہندو اور مسلمانوں کو الگ قوموں میں تقسیم کیے رکھا، جیسا کہ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے مسلمانوں سے یکسر مختلف تھا۔ جب انگریزوں کے لیے برصغیر چھوڑنا ناگزیر ہو گیا تو برصغیر کو دو قوموں کے درمیان تقسیم کرنا بھی لازمی ہو گیا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ زمین چاہیے تھا کہ جہاں ہم مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کے اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال بھی سکیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش تھی اور اسلامی معاشرہ فلاحی مملکت کے قیام کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ عزیز طالبات، آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا اپنا ایک تشخص ہے، ان کی روایات ہیں، ان کا رسم و رواج ہے، اور یہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نظریہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزارنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی ڈیمانڈ یہ تھی یا مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ علاقے ہندوؤں کے حوالے کر دیے جائیں، اور مسلمانوں کو ان کی آزاد و خود مختار ریاست دے دی جائے جہاں پہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کی تعریف اگر ہم ان الفاظ میں کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں جو تاریخی تقاضے کار فرما تھے، ان تقاضوں کے ادراک اور فہم کا نام نظریہ پاکستان ہے، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دونوں ہم معنی ہیں، اور نظریہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک خطے کا حصول جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ عزیز طالبات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں جلال الدین اکبر بادشاہ نے دین الہی ایجاد کر کے ہندوستان میں متحدہ قومیت کی بنیاد رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ اس تحریک کے پس منظر میں ہندو مت کی سوچ کار فرما تھی کہ مسلمانوں کا الگ تشخص ختم کر کے انہیں ہندو قوم میں ضم کر لیا جائے۔ اس موقع پر حضرت احمد سرہندی مجدد الف ثانی آگے بڑھے اور انہوں نے متحدہ قومیت کے بت پر کاری ضرب لگا کر ہندوؤں کے منصوبے کو پاش کر دیا۔ مسلمانوں کے الگ تشخص کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت لاحق ہوا جب ان سے اقتدار چھن گیا اور وہ حاکم سے محکوم ہو گئے، اور طالبات وہ دور جو تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد والا دور تھا، چونکہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک برصغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانوں کی یا مغلیہ بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جنگ آزادی کے بعد دونوں قومیں ہندو اور مسلمان انگریزوں کی محکوم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن کیونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی اس لیے وہ مسلمانوں کو اس پستی تک لے جانا چاہتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام تر سہولتیں مسلمانوں سے چھین لی گئیں، ان کی ملازمتیں، ان کی زمینیں، ان کے بچوں کی جو ہے وہ سٹڈیز، یعنی کہ ہر طرح سے ان کو جو ہے ذلت اور پستی میں دھکیل دیا گیا، جہاں سے ان کا دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ ناممکن تھا۔ ہندوؤں نے بھی انگریزوں کا یہ رخ دیکھ کر مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، اور اردو ہندی جھگڑا جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوناگری رسم الخط کو رائج کیا گیا۔ سر سید احمد خان اس دور کے بہت اہم رہنما کے طور پر ہمارے سامنے آئے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ دو قومیں دل سے کسی کام میں شریک نہ ہوں گی۔ ابھی تو انار بہت کم ہے، یعنی کہ دشمنی بہت کم ہے، مگر آئندہ اس سے زیادہ بڑھتا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔
जो जिंदा रहेगा वो दिखेगा। इसी बिना पर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस जमात से अलग रहने की तलकीन की। जैसे कि आप जानती हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की जमात नहीं थी। वो कांग्रेस ये दावा करती थी कि वो बर सग़ीर में रहने वाली जितनी भी अक़वाम है उन सब की नुमाइंदा जमात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने की तलकीन की और मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का मुतालबा भी मनवा लिया। और उस वक्त सर सैयद ने मुसलमानों की पढ़ाई की तरफ बहुत तवज्जो दी और उन्होंने मुसलमानों को बावर कराया कि उनको अपनी तमाम तर कोशिशें इल्म के हसूल की तरफ लगा देनी चाहिए, ताकि वो इनका मुकाबला जो है अंग्रेज़ों का डट कर सके। सर सैयद अहमद खान के जुदागाना हक इंतखाब ने जुदागाना कौमियत की बुनियाद मुस्तहकम कर दी और जुदागाना कौमियत के बलबूते पर जुदागाना मुमलिकत का मुतालबा करके बरसग़ीर के मुसलमान पाकिस्तान कायम करने में आखिर कामयाब हो गए। ये था वो सिलसिला जो हमने पूरी हिस्ट्री को डिस्कस किया और देखा किस तरह से 1857 की जंग आज़ादी से ऑनवर्ड दो कौमी नज़रिया और मजबूत तर होता चला गया और मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुसलमान एक अजीम मुमलिकत हासिल करने में कामयाब हो गए। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।